جب رات کو میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو سامنے ملنگ کا حلیہ میرے آنکھوں میں گھومتا رہا۔ اس کی عمر اس حال سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ چہرے مہرے سے وہ مجھے زیادہ سے زیادہ 25 سال کا لگا تھا۔ سائیں، سادھو ملنگ وغیرہ اتنی عمر میں عموماً دیکھنے میں نہیں آتے۔ اس کے قد و خال اور رنگ بھی یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی روایتی سائیں بابا نہیں بلکہ مخصوص حالات نے اسے یہ رنگ اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ایسے شخص کی اچانک موت بہت سے سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے، اور انہی متعدد سوالات میں سے ایک سنگین سوال چودھری وحید اللہ کے ذات کے حوالے سے بھی تھا۔ چنانچہ میں نے اسی پر سوچنا شروع کر دیا۔ اس وقت میرا ذہن متعدد خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ عمر دین چوہدرائن اور ملنگ بابا کی جس کرامت کا ذکر کیا تھا، اس سے میرے ذہن میں لاتعداد شکوک و شبہات سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چوہدری گزشتہ 30 سال سے بے اولاد تھا، اور ملنگ بابا نے چوہدرائن پر کرشماتی دم کر کے ایک لازوال خوشی کا ساماں پیدا کر دیا تھا، اور ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا نہایت پابندی کے ساتھ حویلی سے جاتا تھا۔ ان حالات و واقعات میں ملنگ بابا کی موت کے حوالے سے سیدھا شک چوہدری وحید کی طرف جاتا تھا، لیکن دوسری جانب چوہدری کا کردار اس شک کو پلک جھپکتے میں زائل کرتا دکھائی دیتا تھا۔ اگر کسی بھی سطح پر ملنگ کے قتل میں چوہدری وحید کا ہاتھ شامل ہوتا تو وہ خاموشی سے اس لاش کو دبانے کو ترجیح دیتا، نہ کہ پولیس انکوائری کے چکر میں پڑتا۔ میں انہی خیالات میں غرق تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بستر چھوڑ دیا۔ دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کی جانب لپکا۔ اس وقت رات کے 10 کا عمل ہوگا۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے سے بڑے واضح الفاظ میں کہہ رکھا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں رات کے کسی بھی پہر مجھے جگایا جا سکتا ہے۔ وہ موسم گرما کی ایک ہوس زدہ رات تھی۔ میں نے اپنا بستر کوارٹر کے صحن میں لگا رکھا تھا۔ میری چھٹی حس چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں نے تیسری دستک مکمل ہونے پر دروازہ کھول دیا۔ میری نگاہ فرید خان کے چہرے سے ٹکرائی۔ فرید خان شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل تھا۔ انہی لمحات میں وہ خاصا سنجیدہ اور متفکر نظر آ رہا تھا۔ میں نے استفسار کیا، فرید خان، خیریت تو ہے تم اس وقت؟ ملک صاحب، 2 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کون ہیں وہ دونوں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اور اس وقت انہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ جناب، ان کا تعلق سرکاری اسپتال سے ہے، فرید خان نے بتایا۔ وہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں، فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اہم خبر؟ فوری اہم ملاقات کے معاملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آج صبح کانسٹیبل کی نگرانی میں ملنگ بابا کی لاش پوسٹ مارٹم کی غرض سے سرکاری ہسپتال بھجوائی تھی۔ فطری انداز میں فوری طور پر میرا ذہن ملنگ بابا کے پوسٹ مارٹم کی طرف چلا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کل دوپہر تک ملنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس وقت اسپتال سے مجھ سے ملنے کا ایک ہی مطلب تھا، کوئی سنسنی خیز خبر۔ ٹھیک ہے، تم انہیں میرے کمرے میں بٹھاؤ، میں نے کانسٹیبل فرید خان سے کہا۔ میں ابھی 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ اچھا جناب کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں نے احتیاط کے پیش نظر 3 منٹ کے اندر یونیفارم سے بے تن کیا، اور ٹھیک 5 منٹ بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا، اور وہ دونوں میرے روبرو۔ رسمی لیگ سلیگ کے دوران ہی میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ وہ اندر باہر سے مجھے گھبرائے ہوئے دکھائی دیے۔ کیا بات ہے؟ اس وقت آپ لوگوں کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہمیں ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ان میں سے ایک نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس ایمرجنسی کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اصل معاملہ تو کسی کو پتہ نہیں تھانے دار صاحب، ان میں سے ایک نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے ایڈمنسٹریٹر صاحب اور میڈیکل آفیسر میں خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرے اندر سر اٹھانے والے تجسس نے پوچھا، کیا یہ معاملہ اس ملنگ بابا سے متعلق ہے جس کی لاش کو آج پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا گیا تھا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اس سلسلے میں تفصیلات کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ دونوں اتنی بڑی اور پراسرار خبر لے کر آئے تھے کہ میرے تن بدن میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ میں نے کانسٹیبل فرید خان کو اپنے ساتھ لیا، اور اسی وقت اسپتال سے آنے والوں کے ہمراہ تانگے پر سوار ہو کر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکل لیگل آفیسر کے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کمرے میں ہم تینوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ رسمی لیگ سلیگ کے بعد ایڈمنسٹریٹر نے مجھ سے کہا، سوری ملک صاحب، آپ نے صبح جس ملنگ کی لاش بھیجی تھی، اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا؟ پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا؟ میں اچھل پڑا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میڈیکل لیگل آفیسر صاحب وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم صرف ڈیڈ باڈی کا کیا جاتا ہے۔ تو میری حیرت دو چند ہو گئی۔ جناب، اس ملنگ بابا کی موت واقع نہیں ہوئی۔ ایڈمنسٹریٹر
نے کہا۔ اس کے ماہرانہ معائنے سے پتہ چلا کہ وہ زہریلی خوراک کے زیر اثر گہری بے ہوشی میں چلا گیا۔ اس کے جسم کو دیکھ کر بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں باقی نہیں۔ میں ہکا بکا باری باری دونوں کے چہرے دیکھنے لگا۔ میڈیکل لیگل آفیسر تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہمارے پاس جو ڈیڈ باڈی لائی جاتی ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم شروع کرنے سے پہلے ہم چند ایک حساس نوعیت کے ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ شخص 101% زندوں میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں۔ ایسے ایک ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ ملنگ بابا میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا۔ اس انکشاف کے بعد میں نے پوسٹ مارٹم کے عمل کو شروع ہونے سے پہلے ہی رکوا دیا اور متعلقہ عملے کو فوری ہدایت دی کہ وہ ملنگ بابا کو گہری بے ہوشی سے عالم ہوش میں لانے کی سرتوڑ کوشش کریں۔ ان کوششوں کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوا؟ میڈیکل لیگل آفیسر کے خاموش ہوتے ہی میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، ہم نے ملنگ بابا کے میدے کو زہریلی خوراک سے پاک کر دیا ہے۔ اس زہر نے خون میں شامل ہو کر جو کارنامے دکھائے ہیں، ان کے اثرات کو زائل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ملنگ بابا خطرے کے زون سے تو باہر نکل آیا، مگر ابھی حواس میں نہیں آ سکا۔ وہ گہری نیند میں ہے۔ امید ہے کل صبح یا پھر دوپہر تک وہ مکمل ہوش و حواس میں آ جائے گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس کی بے ہوشی اور گہری نیند میں ان ادویہ کا بھی ہاتھ ہے جو زہر کے تریاق کے طور پر ملنگ بابا کے جسم میں انجیکٹ کی گئی ہیں۔ کیا میں ابھی ملنگ بابا کو دیکھ سکتا ہوں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیوں نہیں ملک صاحب، ایڈمنسٹریٹر تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ ملنگ بابا، آپ کا کیس آپ کو ملاقات سے روکا تو نہیں جا سکتا؟ ویسے وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا کہ آپ کو ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کی خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملنگ بابا کی زندہ بچ جانے سے تو یہ کیس حل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں نے گول مول جواب دیا۔ آخر آپ پولیس والے ہیں نا؟ ایڈمنسٹریٹر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم میں سے ایک ایک بات قرید کر آپ پوچھ لیتے ہیں، اور ہم تفتیش کے متعلق کوئی سوال کریں تو آپ بڑا ڈپلومیٹک جواب دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ ملنگ بابا کی زہر خورانی کے سلسلے میں ابھی تک کوئی سراغ یا سرا تلاش نہیں کر سکا۔ آپ بادشاہ ہیں ملک صاحب، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ خفیہ آمیز لہجے میں بولا، آئیں میں آپ کو ملنگ بابا کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے بحث کا کوئی نیا در کھولنے کے بجائے خاموشی اختیار کی اور دونوں اصحاب کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ملنگ بابا کو انڈر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ رکھا گیا تھا۔ وہ اسپتال کے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند اور بدن ساخت تھا۔ ایک بازو کی نس میں گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دوسرے میڈیکل آلات اور نلکیاں بھی اس کے جسم پر نظر آئی تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر زندگی کے آثار تو نظر آتے تھے، تاہم وہ بات چیت اور استفسار کی منازل سے سینکڑوں میل دور تھا۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی تو وہ بہت دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ خوشی اور اطمینان کی بات یہ تھی کہ ملنگ بابا زندہ تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مکمل طور پر ہوش میں آنے کے بعد اس کی زبان سے سنسنی خیز انکشافات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں لگ بھگ 15 منٹ تک بے ہوش پڑے ملنگ بابا کو تنقیدی نظر سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر کا دعویٰ تھا کہ کل صبح یا زیادہ سے زیادہ دوپہر تک وہ ہوش میں آ جائے گا، لہٰذا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس صورتحال کی روشنی میں ملنگ کا بیان کل دوپہر تک ہی متوقع تھا۔ میں ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکل لیگل آفیسر کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر ایڈمنسٹریٹر کے کمرے میں آ گیا۔ ایڈمنسٹریٹر نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے باری باری ان دونوں کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، پھر گمبھیر انداز میں کہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملنگ بابا زہر خورانی کے باوجود زندہ و سلامت ہے۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ درخواست نہیں جناب، آپ حکم کریں۔ ایڈمنسٹریٹر بڑی رسان سے بولا، ہم تو ہر وقت قانون سے تعاون کے لیے تیار رہتے ہیں، جیسا کہ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ملنگ بابا کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارنے کی سنگین کوشش کی گئی تھی۔ یہ تو ملنگ بابا کی خوش قسمتی اور آپ لوگوں کی کاریگری ہے کہ وہ زندہ بچ گیا۔ جس کسی نے بھی ملنگ کو زہر دیا ہے وہ اس کا خطرناک دشمن ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کل دوپہر تک، یعنی جب تک ملنگ حلفیہ بیان دینے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس کے زندہ بچ جانے کے بارے میں اس کے دشمن کو کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس خیال سے مطمئن رہے گا کہ ملنگ کا قصہ پاک ہو چکا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹر نے مجھ سے سوال کیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ قاتل اپنے کارنامے پر خوش اور پرسکون رہے گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن اگر وہ یہ جان لیتا ہے کہ ملنگ بابا
پر اس کا وار کھا گیا تو یہ راز کھلے جان کے ڈر سے راز کھل جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ بابا کی جان لینے کی کوشش کرے گا، اور اس مرتبہ ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ آپ اسپتال کی طرف سے تو بالکل بے فکر رہیں۔ مجھے آپ کے اسپتال اور یہاں کی حفاظتی انتظامات پر پورا بھروسہ ہے جناب، میں نے ایڈمنسٹریٹر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن اختیار کرنے میں آخر حرج کیا؟ فرض کریں اگر ملنگ بابا کا قاتل کوئی بارسوخ اور طاقتور انسان ہے تو وہ کبھی بھی ملنگ کو کسی قسم کا بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں آنے دے گا۔ وہ ملنگ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی اور خطرناک حربہ بھی آزما سکتا ہے۔ ملک صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم پوری احتیاط اور رازداری کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ ملنگ کو قتل کرنے میں کسی طاقتور شخصیت کا ہاتھ ہے؟ جب تک کیس حل نہیں ہو جاتا ہر بات کے امکانات بہرحال موجود رہتے ہیں، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب میں ہاں میں دوں گا۔ آپ کو کس بااختیار شخص پر شک ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی اس سلسلے میں اپنے ذہن کو کلیئر نہیں کر پایا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جیسے ہی کسی نتیجے پر پہنچے گا تو میرا وعدہ ہے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ ایڈمنسٹریٹر نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ کے خیال میں ملنگ کے حوالے سے ہمیں کس نوعیت کی احتیاط کرنی چاہیے؟ جب میں ان لوگوں کو کسی طاقتور شخصیت کے اس معاملے میں ملوث ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا، اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف چودھری وحید اللہ کا نام تھا۔ اگرچہ چودھری نے اپنے کردار اور رویے سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ملنگ بابا کا سچا خیر خواہ ہے، ملنگ کے قتل کی کوشش میں اس کا ہاتھ ہرگز نہیں۔ تاہم تفتیش کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کبھی بھی صورتحال سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو یہ خبر اسپتال کی چار دیواری کے اندر قید رہنی چاہیے کہ ملنگ بابا موت کے جبڑوں سے نکل کر زندگی کی گود میں آ چکا ہے۔ دوم، اس کی بحالی صحت کی کوشش کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں کل کسی وقت چکر لگاؤں گا۔ امید ہے اس وقت تک ملنگ بابا ہوش میں آ چکا ہوگا، پھر میں اس کا تفصیلی بیان قلمبند کر لوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، ایڈمنسٹریٹر نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم آپ کی ہدایت پر پوری طرح سے عمل کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں بے فکر ہو کر اٹھا اور باری باری ان سے مصافحہ کرنے کے بعد اسپتال سے نکل آیا۔ جب میں اور کانسٹیبل فرید خان اسپتال کے گیٹ سے باہر نکل رہے تو اسی وقت گیٹ کے سامنے ایک سجایا ٹانگا آ کر رکا۔ ٹانگے کی اگلی نشست پر چودھری وحید اللہ کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ چودھری، اور وہ بھی رات کے 11 بجے اسپتال میں؟ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ کہیں چودھری کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی۔ میری معلومات کے مطابق وہ دل کا مریض تھا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اس خیال کی تردید کرنا پڑی۔ وہ بیمار نہیں بلکہ اچھا خاصا لگ رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑے چاق و چوبند انداز میں ٹانگے سے اترا اور میری جانب قدم بڑھانے لگا۔ کوچوان کے علاوہ ایک اور باڈی گارڈ ٹائپ دشکرہ بھی چودھری کے ساتھ تھا۔ وہ چودھری کی تقلید میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ روبرو پہنچ کر ہم دونوں نے حیرت زدہ نظروں سے میں سب خیریت تو ہے؟ اس کے استفسار میں بڑی کریت تھی۔ مجھے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس کے خیال میں یہاں اسپتال میں کسی قسم کی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ سوال کرنے کے دوران میں مسلسل چودھری کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، میرا مطلب ہے اگر آپ اتنی رات کو یہاں آئے تو کوئی خاص بات تو ہوگی نا؟ خاص بات اور گڑبڑ میں بہت فرق ہوتا ہے چودھری صاحب، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ملنگ بابا کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے حوالے سے اہم مشورہ کرنے کے لیے بلایا۔ کیا ہوا؟ پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں کیسا مشورہ کرنا؟ اس کا انداز لمحہ لمحہ میرے شک کو تقویت دے رہا تھا۔ چودھری صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میڈیکل لیگل آفیسر کو پتہ چلا ہے کہ ملنگ بابے کے معدے میں جو زہر پہنچا ہے وہ کسی میٹھے کھانے سویٹ ڈش کے ذریعے دیا گیا ہے۔ میں نے لمحے بھر کے لیے رک کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور وہاں مجھے ایک طوفان سا امڑتا دکھا۔ تاہم اس کا دماغ پڑھنے کے لیے میں نے کہا، آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں چودھری صاحب، میرا اشارہ کس خوشخبری کی جانب ہے؟ ملک صاحب، اس وقت جو حالات ہیں، وہ متعاملانہ انداز میں بولا، ان میں سے تو میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوگی کہ آپ جلد از جلد ملنگ بابا کے قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق عدالت سے اسے قرار واقعی سزا دلوائیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے سسپینس کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اس سے بھی بڑی خوشخبری۔ اس سے بھی بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے جناب؟
وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بتا دوں، میں نے خیز انداز میں کہا۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں بتا دیں۔ ملنگ بابا زندہ ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ذرا سنبھل کر چودھری صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ دل کے مریض ہیں۔ میں نے تو اس خوشخبری کو چودھری تک پہنچانے کے لیے دانستہ گفتگو کو مرحلہ وار طویل کیا تھا تاکہ چودھری کو اچانک کوئی شوق نہ لگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آدھی رات کو تانگے میں سفر کرتے ہوئے شادی مرگ جیسی کیفیت پیدا ہو جائے اور میں اپنی اس کوشش میں 101% کامیاب رہا۔ چودھری وحید ملنگ بابا کے زندہ ہونے کا سن کر اچھلا ضرور تھا، تاہم اس کے دل کا کوئی خطرناک دھچکا نہیں لگا تھا۔ سسراتی ہوئی آواز میں اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، میں ابھی اسپتال سے آیا ہوں ملنگ بابا کو زندہ دیکھ کر۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں چودھری کو اپنی اور اسپتال والوں کی کارگزاری کے بارے میں بتایا۔ یہ تفصیل سننے کے بعد وہ مچل اٹھا۔ ملک صاحب، میں ابھی اور اسی وقت اسپتال جا کر ملنگ بابا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کام کے لیے آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا، میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ اس لیے کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، ملنگ بابا کے معدے کو زہریلے